اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ پالنے والے چہردہ معصومین کے صدقے میں، بالخصوص صاحب عصر الزماں کے صدقے میں معبود برحق ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم اس ماہ کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں اور اپنے اندر وہ تقوی پیدا کر سکیں جو کہ روزے کے اثرات میں سے ایک اثر ہے، کہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ روزے اس لیے واجب کیے تاکہ تمہارا شمار متقین میں ہو جائے۔ متقین یعنی کہ وہ افراد کہ جو بہت ہی محتاط طریقے سے اور بہت ہی شعور اور آگہی کے ساتھ، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اپنے اس عارضی زندگی کو با مقصد بنانے کی جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا ایکٹ، کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کے تعلق کو کمزور بنا سکیں۔ تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کی صحیح اور جد و جہد انشاءاللہ ہم اپنے اس رمضان کی سیریز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور گفتگو کریں گے کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط اور اٹل بنا سکتے ہیں کہ کوئی بھی شر ہمیں ہمارے رب کے رابطے سے منحرف نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ مختلف طریقہ کار ہے کہ جو کہ انسان اختیار کرتا ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب اللہ میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ رب اور عبد و معبود کا جو رشتہ ہے وہ کیسے مضبوط سے مضبوط تر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں مختلف طریقہ کار ہیں اور اس میں ایک اہم طریقہ اور جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے آسان طریقہ جو میں کہوں کہ وہ ہے دعا، کہ دعا کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے رابطہ اور وہ کنیکشن مضبوط بنائیں کہ وہ کنیکشن کبھی بھی کسی بھی وجوہات کی بنا پر ڈسکنیکٹ نہ ہو سکے۔ تو اس کو ہم کیسے مضبوط سے مضبوط بنائیں، کیونکہ دعا کیا ہے؟ دعا گفتگو ہے، طریقہ گفتگو کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باتیں کرتے، سمپل ورڈز اگر میں استعمال کروں تو دعا جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ، قرینہ، طریقہ، ادب اور آداب سکھاتی ہے۔ تو چونکہ ہم اللہ کے گھر میں مہمان ہیں اور اس نے ہمیں مدعو کیا ہے، اور جب ظاہر ہے کہ ہم جب کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو نیچرلی ہم اس کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم، ایک پازیٹیو ٹائم، ایک بہترین ٹائم، ہم ویلیوبل ٹائم ہم اس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم جو ہیں اس ماہ رمضان میں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم اے میرے بندو تم میرے مہمان ہو، میں تمہاری میزبانی کروں گا، یہ ہمارے لیے کتنے آنر کی بات ہے کہ ہم جو ہیں اپنے رب کریم کے بارگاہ میں اس نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں پیمپر کروں گا، میں تمہارے خاطر تواضع کروں گا، اور میں جو ہوں وہ بہترین ہوسٹ جو کہ وہ بہرحال
12 مہینے ہی ہوتا ہے، مگر ماہ رمضان میں اس نے خاص مخصوص یہ ہمیں اپورچونٹی دی ہے کہ اس مہینے کو مخصوص کیا ہے ہماری مہمانی کے لیے، کہ ہم اپنے رب کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم اس کے حضور میں، اس کی مہمانی میں جاتے ہیں تو نیچرلی پھر ہمارا اس کے ساتھ جو ایک باؤنڈنگ ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہم اپنے اس ٹائم کو بہترین طریقے سے گزارتے ہیں۔ کچھ اپنی کہتے ہیں، کچھ اس کی سنتے ہیں، ایسے ہی سلسلہ ہوتا ہے نا جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کچھ اپنی بات کہتے ہیں، اپنی پرابلمز اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یا اپنی خوشیاں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر اس کی باتیں سنتے ہیں، اور اس کا جو ہمارے ساتھ جو ایک رشتہ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، کہ جو دنیا میں وہ تعلق کسی سے بھی قائم نہیں ہو سکتا جو تعلق ہمارے رب کے ساتھ قائم ہوتا ہے، کہ جس میں ہم لاڈ کرواتے ہیں، ناز اٹھواتے ہیں اور نخرے دکھاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہمارا یہی حال ہے اپنے رب کے ساتھ، جو ہمارا رویہ ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، اس میں ہم بہت زیادہ ایک نخریلی مخلوق ہیں، کہ جو کہ ہم اپنی باتیں منواتے ہیں، اپنی خواہشات کو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہماری ان خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں کتنا ملتا ہے کہ اللہ نے کتنا پیمپرڈ کیا ہے اس قوم کو۔ خود اللہ کہتا ہے کہ جو بھی یہ لوگ چاہتے تھے، جس طریقے کی بھی ان کی خواہش ہوتی تھی، اللہ ان کی خواہش کو پورا کرتا تھا، مگر وہ اتنے ناشکری قوم تھی کہ اتنی عطا پر بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، اور پھر بھی اللہ ان کو معاف کر کے اگین ان کی نیکسٹ وش کو وہ فلفل کر دیتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنا کریم، کتنا رحیم، کتنا غفور، کتنا معاف کرنے والا ہے، کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو اتنا ہمارے لیے سنسیئر ہو، اتنا ہمارا خیال رکھتا ہو، اور ہم اس سے اپنے رشتے کو مضبوط نہ بنائیں، اور ہم اس تعلق کو، اس رابطے کو ہم جو ہے کنٹینیو نہ رکھیں۔ تو ماہ رمضان میں جہاں اور طریقہ کار ہے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے، اس میں ایک بہت ہی اہم جو ہمارے ائمہ معصومین نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، وہ ہے دعا۔ کہ دعا جو مومن کا ہتھیار بھی ہے، دعا جو مومن کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے، دعا جو مومن کو گائیڈ بھی کرتی ہے، دعا جو مومن کو شر سے بچاتی بھی ہے، نقصانات سے بھی بچاتی ہے، اور پھر اس کے لیے خوشی کا سبب بھی بنتی ہے، اور اس کی خواہشات کے فلفل ہونے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ اس میں یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس دعا جیسی نعمت ہم کو عطا کی ہے، کہ جو کہ اللہ سے کنورسیشن کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، جس کو ہم حقیقت ہے کہ ہم میں نہ وہ ادب تھا، نہ تمیز تھی، نہ شعور، نہ آگہی، کہ ہم کیسے اپنے رب کو ایڈریس کریں، کیسے اس سے بات کریں، اور کیسے اس سے اپنا ایک تعلق قائم کریں۔ تو شکر ہے رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل بیت اطہار کا، کہ جنہوں نے ہمیں وہ ادب، وہ آداب، وہ طریقہ، وہ قرینہ سکھایا کہ تم اپنے رب سے کیسے گفتگو کر سکتے ہو، کیسے باتیں کر سکتے ہو، کیسے تم اپنی فیلنگز کو، اپنی خواہشات کو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ تو حقیقت ہے کہ اگر وہ ادب اور آداب نہ سکھاتے تو ہم تو گونگے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب سے بات کیسے کی جاتی ہے۔
تو انشاءاللہ ہم جو رمضان کی مخصوص دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم وہ سیکھیں گے کہ اللہ سے کیا گفتگو کرنی چاہیے. اتنا ویلیوبل ٹائم ہے، اتنا قیمتی ٹائم ہے کہ جب ہم اتنی عظیم ہستی سے جب ملتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو تیار کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا جیسچر کیسا ہو، ہمارا بیہیویئر کیسا ہو، ہمیں اس سے کیا بات کرنی ہے. تو ہم پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہے کہ نہیں، کہ ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو اسی طریقے سے رمضان مبارک کہ جس میں اللہ نے ہم کو مدعو کیا ہے، ہم کو مہمان بنایا ہے، اور ہم جو ہیں وہ اس کے مہمان ہیں اور وہ ہماری میزبانی کر رہا ہے. تو اس میں اس دورانیے میں اس ماہ مبارک میں ہماری جو کنورسیشن اللہ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کن کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ قیمتی وقت ہے جس کے ایک لمحے کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اتنی زیادہ اپورچونیٹیز دی ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، اپنے دامن میں ساری اللہ کی بلیسنگ اکٹھا کرنے کی، کہ ایک ایک لمحہ اس کا جو ہے وہ بہت ہی ویلیویبل ہے. کیونکہ باقی اور مہینوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں، تبھی آپ کا کے رب سے کنیکشن ہوتا ہے، اور تبھی آپ کوئی عمل خیر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی آپ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے کہ آپ صدقہ خیرات اور یہ سب چیزیں جو آپ کوئی ایک ایک ایکشن آپ کا جو ہے وہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا اجر و ثواب کا اس سے ذریعہ بنتا ہے. مگر ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم کوئی ایسا ایکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم جیسے کہ فار ایگزامپل بھی صدقہ خیرات نکال دیا، ایک عمل تھا وہ ہم نے نکال دیا، چند منٹ اور ساعتوں کی بات تھی، ہم نے وہ عمل کر لیا. نماز ہے وہ بھی ہم نے، ظاہر ہے کہ پنجگانہ نماز ہے، اس کا بھی ڈیوریشن بہت ہی مختصر ہوتا ہے، وہ ہم نے وہ کر لیا. اس کے بعد قرآن ہے، چلیں بھئی ہم نے 1 سپارہ 2 سپارہ پڑھ لیا، وہ بھی لمیٹڈ ڈیوریشن اس کا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنا اجر و ثواب حاصل کر لیا. باقی ٹائم جو ہے، مگر ماہ رمضان میں اللہ کی یہ وہ کریم ہے، اس نے ہمیں مہمان بنایا نا، تو 24/7 اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایک ایک سیکنڈ کو عبادت میں شمار کر رہا ہے. یہ سب سے پہلی خاطر تواضع اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اس طریقے سے ہمارے ناز اٹھا رہا ہے کہ ہماری ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ساعت جو ہے وہ ہماری عبادت میں شمار ہو رہی ہے، نیکی میں شمار ہو رہی ہے، اور اجر و ثواب ہم کو مل رہا ہے، مسلسل مل رہا ہے. تو یہ تو ایک اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے اب یہ ہے کہ ہمیں اس سے بات کرنی ہے، اس سے گفتگو کرنی ہے. اب ہمیں کیا گفتگو کرنی چاہیے، اور وہ خالق اکبر ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے کہ میں تو تیری کبریائی کو، تیری بزرگی کو، تیرے اکبر ہونے کو میں درک ہی نہیں کر سکتی ہوں. یعنی کہ اللہ اکبر کے مطلب یہ ہے کہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ اے معبود برحق، میں تیرے اکبر ہونے کی، تیری بزرگی کو میرا ذہن بہت لیمیٹڈ ہے، میں اس کو تیری بزرگی کو درک ہی نہیں کر سکتی ہوں. تو جب ہمیں اس کی بزرگی کے حوالے سے معرفت ہوتی ہے تو نیچرلی پھر وہ رسپیکٹ کا وہ احساس ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ ادب، تمیز، تہذیب، کہ اب ہم اس سے بات کریں تو کیسی بات کریں کہ ہماری کوئی لوز ٹاک نہ ہو، ہماری بات کوئی بے مقصد نہ ہو، کیونکہ زبان جو ہے وہ ہمیں ہمارا تعارف ہے. تو ایسا نہ ہو کہ حالانکہ رب تو ہمیں جانتا ہے، مگر ہم اپنی طرف سے ہمیں یہ فکر ہوگی کہ ہم اپنے رب کے سامنے ایکسپوز نہ ہوں،
کہ ہم ایسی گفتگو کریں جس سے ہماری حقیقت زبان منہ کھولیں اور ہماری حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو اس کے لیے ہم تھینکفل ہیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی اہل بیت کے کہ انہوں نے ہمیں وہ طریقہ وہ قرینہ سکھایا کہ اپنے رب سے جو بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے جب تم اپنے رب کو ایڈریس کرتے ہو، موسٹ کوالٹی اینڈ کہنا چاہیے کوالٹی ٹائم اور بہت ہی قیمتی ٹائم جو تم اپنے رب کے ساتھ گزارتے ہو، تو اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے ضائع ہونے سے بچانا ہے. اتنی بڑی اپارچونیٹی اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہم نے اس کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا. تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ نے کہ نبی کے ذریعے سے ہمیں وہ دعا کا طریقہ قرینہ جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور جو کہ رمضان میں بھی مخصوص دعائیں امام زین العابدین کے نسبت سے اور ان کے حوالے سے ہمیں ان کے ریفرنس سے دعا افتتاح ملتی ہے. اور یا علی و یا عظیم و یہ دعائیں ہیں جو رسول اور معصوم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں کہ جس میں ادب کہ اللہ سے ہم نے کس طرح گفتگو کرنی ہے. پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ رب ہمارا کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے. تو اس کے لیے جو ہم ہر نماز میں واجب نمازوں کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، یا علی یا قدیم یا غفور یا رحیم انت رب القدیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اب یہ دیکھیے کہ اس سینٹنس میں ہمیں اللہ کی عظمت کو ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ عالی ہے، یعنی کہ اس کی بلندی کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کی بلندی کو ہم درک نہیں کر سکتے. یا علی و یا عظیم، اب علی کے ساتھ لفظ عظیم ہے تو آپ سوچئے کہ ہم کس کے حضور میں مہمان بنے ہیں، کس ذات کے ہم مہمان بنے ہیں جو عالی ہے، جو عظیم ہے، جو غفور ہے، جو رحیم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں چار صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے تعارف کا ذریعہ بنی ہیں کہ اے بلند تر، اے بزرگی والے، اے بخشنے والے، اے مہربان، تو ہی بڑائی والا پروردگار ہے کہ جس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ سننے دیکھنے والا ہے. اور یہ کہ پھر اس کے بعد یہ یعنی کہ یہ سارے جملے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی. اب یہ اے بلند تر، تو یہ لفظ بھی میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم بلند تر کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ٹرانسلیشن ہے عربی میں، تو ظاہر ہے کہ ذرا اس کا لیول بہت ہائی ہے کہ جو ڈائریکٹ یہ عالی ہو. تو بلند تر جب ہم کہتے ہیں تو وچ مینس کہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ اور جو بلند تر ہیں ان سے یہ بلند تر ہے. نہیں، اللہ کا کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو بجائے یہ کہ اے بلند تر، ہمیں کہنا چاہیے اے بلند، یعنی کہ اس کی بلندی کہ جس کو ہماری عقل اور فہم درک نہیں کر سکتی ہے، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وہ بلند ہے. تو اور عظیم ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان کی کسی کی وہ ہوتی ہے نا کہ ہمیں کسی کی پرسنالٹی کا جب پتہ چلے کہ واو واٹ اے بگ پرسنالٹی ہے نا، کہ وہ کتنے بڑی چیز ہے بھائی، بہت ہی بلند شخصیت، قد آور شخصیت ہے. تو ایک ہمارے اندر جو ہے نا ایک ذرا اس کے لیے ایک ہیبت طاری ہوتی ہے نا، ایک اس کا روب اور دبدبہ ہے نا، ایسی فیلنگ ہوتی ہے نا جب ہمیں پتہ چلے وہ بھئی کوئی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ، تو بہت ہی قد آور شخصیت ہے یہ. تو پھر اس کے لیے ہمارے اندر ایک روب اور دبدبہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ یہاں دیکھیے، یہاں فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کمفرٹیبل کر رہا ہے اس دعا میں، جو اللہ کا تعارف ہمارے رسول نے اور ہمارے اہل بیت نے جو بیان کیا ہے
تو وہ یہ ہے کہ وہ ایسے قد آور شخصیت ہے کہ جو کہ جس سے آپ کو ڈرنے کی اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ غفور ہے، کائنڈ ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ جو بہت زیادہ جو نرم خو ہے، جو کہ اپنے بندوں کے لیے بہت ہی زیادہ شفقت کا جذبہ رکھتا ہے، جو بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، جو رحیم ہے، جو ہماری خطاؤں کو، ہماری نیگلیجنس کو جو معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو جب یہ کمفرٹ زون ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس شخصیت کا تعارف ہمارے سامنے آتا ہے اور پھر ایک دم ہمیں ذرا عجیب قسم کی ایک خوف اور ایک اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، تو وہاں پر اللہ کے صفت غفور اور صفت رحیم سے وہ اس فیلنگ، اس احساس کو اللہ جو ہے وہ اس کی صفت کے ذریعے وہ ایک کمفرٹ زون پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ہم جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا کہتے ہیں نا کہ قربت، بغیر خوف کے، بغیر کسی ڈر کے ہم جو ہیں وہ اس کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کی قربت کو حاصل کرتے ہیں کہ جو مہربان ہے، جو بہت ہی کائنڈ ہے، کہ اور ایسا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اور ہر چیز کو ظاہر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی بھی چیز، وہ السمیع البصیر، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس سے کوئی چیز ہائیڈ نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں ذرا پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی ڈرامہ وہاں نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جس کی بارگاہ میں گئے وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، تو ہمارے اندر کوئی اکڑ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس پہ میں اس کی بارگاہ میں ہم میں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سمیع البصیر ہے، وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تو وہیں پر ہمارا جو ہے ایک ہمبلنس، ایک تواضع، ایک عجز و انکساری کا ایلیمنٹ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی اس صفت کو سمجھ کے کہ وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کو ہمارے ایچ اینڈ ایوری ایکشن کا پتہ ہے، ہمارے شب و روز کا پتہ ہے، اور ہماری حقیقت کا پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو لہٰذا اپنے کسی خوش فہمی میں ہم شکار نہ ہوں، عجز و انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں متوجہ ہوں۔ جب ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ فیلنگ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اس مہینے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مہمان بنے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کی امپورٹنس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ میں نے جو تم کو مہمان بنایا ہے اس کا ریزن کیا ہے۔ وہ اس مہینے کی برکتیں ہیں کہ وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانِ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم جو مہمان بنے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ میرے ساتھ اس جرنی پہ چلیے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور اس مہینے میں ایز اے مہمان، ایز اے گیسٹ ہماری کیا معرفت ہونی چاہیے، ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، ہمارا کیا فکر، غور و فکر کس انداز میں ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمیں پوری یہ گائیڈ لائن ہمیں ملتی ہے کہ وہ رب جو ہے وہ اس نے اس مہینے جو ہے وہ، اور یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بزرگی دی، عز و شرف، یہ ظاہر ہے کہ عزت عطا کی، بلندی بخشی، اور سبھی مہینوں پر
اس مہینے کو فضیلت عطا کی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے تو نے ہم پر جو ہیں وہ فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، اور یہ وہ مہینہ مبارک ہے کہ جس پہ تو نے قرآن کو اتارا ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ نے اس مہینے میں جو ہماری مہمانی کی ہے، ہماری تو ہمیں جو تحفہ دیا ہے وہ قرآن کی صورت میں دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ماہ مبارک جس کو رمضان کہتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بلیسنگ کو شاور کرتا ہے ہمارے اوپر، اور اس کی سب سے بڑی جو بلیسنگ ہے وہ ہے کتاب اللہ، کہ اس نے اس مہینے میں اپنے علم کو اتارا ہے، اپنی کتاب کو ہم پر اتارا ہے، اور وہ کتاب کہ جو کہ گائیڈ بک ہے، جو ہم کو گائیڈ کرتی ہے، اور اس میں لاجک اور حکمت اور ریزن کے تحت اس میں جو ہے پروف ہیں، ہدایت کے پروف ہیں، گائیڈنس کے پروف ہیں، اور یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں رائٹ اور رانگ میں بہت کلیئرلی، بہت زیادہ کوئی گرے ایریا نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ، حق اور باطل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب اللہ میں، اپنی کتاب میں جو ہم پر نازل کی ہے، تو فتن ہم کو ماہ رمضان میں عطا کی ہے، تو حق و باطل کی تفریق، اس کو جو ہے اس کا فرق، اس کو ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب یہ دعا ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایوری ٹائم جو ہم اس دعا کو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک ہم نے عادتاً پڑھ لی، ہم نے ورد کر لیا، نہیں، جب ہم میننگ کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے، سمجھ کے ہم پڑھیں گے، یقین جانیے آفٹر ایوری پریئرز جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے، ہمارے شعور میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں گے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے ایچ اینڈ ایوری ورڈ اور ورس کی طرف ہم متوجہ ہوں، کہ اللہ سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات، دیکھیں نا، جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم اس کے کیا معنی ہے، سب کچھ ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ تب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دعا بھی ایک طریقہ گفتگو ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں، تو وہ کنورسیشن کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، ہم بات تو کر رہے ہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہم بول رہے کیا ہیں، ہم کہہ رہے کیا ہیں۔ تو جب ظاہر ہے کہ ہم بول اور کہہ رہے کیا ہیں، جب ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کنورسیشن کیا ہوگی، اس کا یعنی کوئی اینڈ نہیں ہے نا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو دعا کے ذریعے سے ہم اللہ سے کنورسیشن کرتے ہیں، وہ تو پھر ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہم اس سے کیا بات کر رہے ہیں، اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا ہم اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں کہ بے شک تو عالی بھی ہے، تو عظیم بھی ہے، تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، اور تو سنتا بھی ہے، اور تو دیکھ بھی رہا ہے، یعنی تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب ہمیں یہ علم ہو جائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ ہم پریٹینڈ کریں گے، ہم ریاکاری کریں گے؟ کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم نے خود ایڈمٹ کیا اس دعا کے ذریعے سے کہ اس سے تو کوئی چیز ہائڈ نہیں ہے۔ پھر ہم جو ہیں اس کی عطا کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بلیسنگ، بے بہا نعمتیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ایک نعمت میں 1000 نعمتیں پوشیدہ ہیں، ہم ان کو شمار کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو ہے ہمیں پھر اس کی قدر ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس مختصر سی زندگی کے لیے کتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، ہم سراؤنڈڈ بائی Allah's blessing۔ آپ یہ دیکھیے تو پھر اس میں کیا ہوگا،
شکر گزار ہوں گے نا، ویلیو کریں گے، قدر کریں گے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ نہ جانے کتنی سچویشن ایسی آتی ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کہ ہم پنشمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں، سخت پنشمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سزا ملے اور ہمارے ساتھ کچھ برا ہو، نقصان ہو، مگر وہ پریشانیاں جو کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہماری بدعمالیوں کے باوجود ہمیں ان نقصانات سے بچاتا ہے۔ وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ایوری منٹ ہم پر سے کتنی آفتیں ٹل جاتی ہیں، کتنی مصیبتیں کہ جو آنی چاہیے ہم پر نہیں آتی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اس حوالے سے سوچتے نہیں ہیں۔ اس لیے صبح شام اگر سارا دن عافیت سے گزر جائے تو رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز، معبود برحق تو نے آج کے اس 12 گھنٹے میں جو بھی دن کا ڈیوریشن ہے، معبود برحق تو نے ہم ان کو ناگہانی نہ جانے کتنی آفتوں سے پروٹیکٹ کیا ہے، تیرا احسان ہے کہ میرا آج کا دن عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ اس طرف تو ہم متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں، جو ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں، ظاہر میں جو بلیسنگ اللہ کی ہے، ہم تو اس کو ہی ویلیو نہیں کرتے، اس کو ہی قدر نہیں کرتے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے ان نعمتوں کو، اتنے ہم نافرمان، اتنے ہم بد کردار، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ہم سے نہیں چھینا جو کہ ہم واقعی میں اپنے بدعملی کی وجہ سے ڈیزرو نہیں کرتے تھے، نہیں چھینا۔ ہم تو وہ جو سامنے ہماری نعمتیں، ہم تو ان کو ہی ویلیو نہیں کرتے، اس کا ہی قدر نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم نافرمانی کریں جو کریں، مگر نہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم کو یہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہماری ذرا سا کہتے ہیں نا کہ ذرا جھنجھوڑتا ہے، ہمیں اس غفلت سے بیدار کرتا ہے، یہ جس کو کہیں ہم ریالٹی چیک ہمارا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے جو ہم اپنی زبان پہ تو جاری کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد جب آپ یہ عالی یا عظیموں کی دعا پڑھیں گے تو پھر آپ انجوائے کریں گے، میننگ فل وہ کلمات آپ کی زبان سے جاری ہوں گے، وہ گفتگو جو ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب سے ہوگی تو اس پر اس کا پھر اثر بھی ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم اس طریقے سے شکر کرتے ہیں کہ اس کی یہ بلیسنگ ہے کہ اس نے اس مہینے میں اس کتاب اللہ کو نازل کیا کہ جس کی ہمیں اشد ضرورت تھی، جس کے بغیر ہم جو ہیں وہ انسان کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، پھر ہم جو ہیں وہ کیڑے مکوڑوں والی زندگی بسر کرتے اگر یہ کتاب ہدایت ہم تک نہ پہنچتی، جس نے ہماری اشرفیت کو، جس نے ہماری انسانیت کو پروٹیکٹ کیا ہے، ہماری انسانیت کو جلا بخشی ہے اور ہماری انسانیت کو قائم رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ کتاب اس مہینے میں ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہے، اور اس کتاب کے بینیفٹس ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب صرف قبرستان کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے اوپر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، وہ تو مر گیا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ عمل کی منزل پر نہیں ہے، تو جو عمل کی منزل پر نہیں ہے اس کو ہم قرآن، مطلب کہ وہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ جو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے ادا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ جو اگلی والی دعا ہے اس میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، وہ ان کے لیے پڑھنا چاہیے، ان کے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے اور اس سے ہمیں بھی برکتیں ملتی ہیں، مگر فقط مردے کو سنانے کے لیے نہیں ہے۔ مردے کو سنانے میں وہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ عمل کر چکا ہے، تو صرف مردوں کو نہ سناؤ، زندوں کو بھی سناؤ۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے، اور اس پر اب ہم جو ہیں زندہ ہیں تو ہم عمل، ہمارا اختیار ہے ہمارا عمل کے اوپر، لہٰذا یہ قرآن ہم کو فائدہ پہنچائے گا عملی زندگی میں۔ تو قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ یہ نہیں کہ اچھا محرم میں مجھے ایک قرآن 2 قرآن ختم کرنے، نہیں،
قرآن کو ہم نے اس انداز سے پڑھنا ہے کہ یہ رمضان میں ہم نے قرآن 1-2 ختم کرنے نہیں، قرآن کو اس لیے پڑھنا ہے کہ یہ رمضان میں ہم پہ اترا ہے، اس کے اترنے کا نازل ہونے کا پرپس کیا ہے؟ اس کے نازل ہونے کا پرپس یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ گائیڈنس کے پروفز ہیں، لاجیکل ہماری ہدایت ہے کہ جس کی ہمیں نیڈ ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حق و باطل، الفرقان، یہ کتاب ہمیں رائٹ اور رانگ کے حوالے سے اویئر کرتی ہے، حق و باطل کے حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو ہم کو جو ہے اس حوالے سے اس میں مدد ملتی ہے کہ ہمیں شر اور خیر کی تمیز ہوتی ہے۔ اس کتاب نے بہت اوپنلی، اور ایک دفعہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک چیپٹر نے اس کو مینشن کر دیا، ریپیٹڈلی اس آپ دیکھیے تو اللہ نے ہر اپنے سورے میں ہر کئی بار ریپیٹ کیے ہیں جملے، تاکہ ہم جو ہیں وہ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے نا، جلدی بھول جاتے ہیں، لہٰذا اللہ ہمارا خالق ہے، اس کو معلوم ہے، مسلسل ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، اور وہ ہماری ہدایت اس مہینے میں کر رہا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت اس نے نازل کی ہے، جس کو ہم نے ویلیو کرنی ہے کہ یہ ہمیں اپنے عمل میں شامل کرنی ہے۔ ہم مردہ نہیں ہیں، صرف اجر و ثواب مردے کے لیے ہے قرآن کے ذریعے سے، زندوں کے لیے صرف اجر و ثواب کافی نہیں ہے، زندوں کے لیے اس پر عمل بھی ہونا ہے، اس پہ ایکشن بھی ہمارا ہونا چاہیے، اس سے ہمیں گائیڈ لائن لینی ہے۔ غنیمت سمجھیں کہ ہم زندہ ہیں اور ہم اپنے کردار سازی کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں، تاکہ اس طویل اور طولانی سفر کے جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس لمیٹڈ دنیا کی لمیٹڈ لائف سے، وہاں کی لائف بہت طولانی ہے، بہت لمبی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس زندگی کے لیے اپنے لیے قرآن کے ذریعے سے ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے، تاکہ ہماری وہ جرنی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جب قرآن کی بات کی کہ وہ ہدایت ہے، وہ فرقان ہے، اور وہ پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَهَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شہر۔ اب یہاں پر ایک اور، یعنی تحفے پہ تحفے مل رہے ہیں، ہمارا جو میزبان ہے، اوہو کیا ہاسپٹیلٹی ہے، کیا مہمان نوازی ہے، اتنا پیمپرڈ کر رہا ہے، اتنا لاڈ ناز نخرے ہمارا رب اٹھا رہا ہے، باخدا کاش کہ ہم ویلیو کر سکیں، کاش ہم قدر کر سکیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس عظیم کتاب کے بعد ہم نے جو ہے وہ تمہیں اس مہینے میں شب قدر جیسی وہ شب عطا کی ہے کہ جو شب تمہارے لیے آفتاب اور ماہتاب کی طرح تمہاری زندگی کو منور اور روشن کر دے گی۔ ہے تو شب کہتے ہیں نا لیل، جہاں تاریکی ہے، مگر یہ وہ لیل ہے، یہ وہ رات ہے کہ جو ہمیں کہ روز روشن کی طرح پر نور کر دے گی۔ شب قدر جو ہے وہ تاریکی میں ہمارے لیے نور کا سبب بنے گی۔ تو شب قدر رکھی ہے، اور اسے 1000 مہینوں سے، اور یہ جو ایک رات ہے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے آپ سوچئے کہ انسان کی لائف اس سے کم ہوتی ہے، کہ پوری ہو لائف تمہاری جو ہے یہاں کی، اس کی ساری برکتیں اور وہ تمہیں صرف اس شب میں مل سکتی ہیں، اگر تم تھوڑا سا عقل سلیم کے ساتھ اس شب کو تم ویلیو کرو، اس کی قدر کرو۔ اتنی بڑی
اور بگ اپارچونٹی، اس سے بڑا عظیم گفٹ اور کوئی ہو نہیں سکتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمیں شب قدر کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس شب قدر کو، لیلۃ القدر کو ہم درک کر سکیں اور اس کے تمام فضیلتوں کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، ویسٹ نہ کریں ان لمحات کو، ان ساعتوں کو۔ خداوند کریم ہمارے اندر وہ شعور اور آگہی دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پس اے احسان کرنے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا، تو مجھ پر احسان فرما۔ یعنی کہ اب انسان جو ہے وہ اب دیکھیے، آپ وہاں پہلے اللہ کا تعارف، پھر اللہ نے جو ہمیں بلیس کیا، جو تحفے دیے اس کا، اب یہ انسان ہے کہ جو اس کو ویلیو کر رہا ہے، اس کو قدر کر رہا ہے اس کی، اور پھر وہ اب انسان گفتگو کر رہا ہے کہ اپنے رب سے کہ اے احسان کرنے والے، اے مجھے بلیس کرنے والے، اے احسان کرنے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ جو یہ تو میرے لاڈ کر رہا ہے، تو جو اپنی نعمتوں کا نزول کر رہا ہے، تو جو مجھے بلیسڈ کر رہا ہے، میں تو ایک ٹائنی مائنر بھی تیرے احسان کو میں جو ہوں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں تو بالکل کوئی بھی تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا بہترین یہ جملہ ہے کہ وَلَا يُمَنُّ إِلَيْكَ مُنَّ عَلَيَّ بِفِكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فِي مَنْ تَمُنُّ عَلَيْهِ وَأَدْخِلْنِي جنت برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ تو نے جو احسان کیا ہے، تیرے احسان کو میں نہیں چکا سکتی، تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا بندے کی طرف سے، تو مجھ پر احسان فرما۔ مطلب تو ہی ہے جو مجھ پر احسان کر سکتا ہے، میرے اندر نہ وہ قدرت ہے، نہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ میں اپنے رب پہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان کتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو جائے کہ اپنے رب پہ کوئی احسان کر سکے۔ تو یہ ہم نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کتنے عاجز ہیں، کتنے نائب ہیں ہم کہ تیرے احسانات کو اول تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، اور تیرے احسانات میں ہم ایک مائنر احسان بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہم عاجز ہیں۔ جب انسان اپنے رب کے حضور عاجز ہوتا ہے، اسی لیے تو دعا وہ عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ انسان کے اندر عجز و انکساری کی صفت فقط اور فقط دعا کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، جہاں اس کے اندر سے میں نکلتی ہے، جو ہم کہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو میری ساری میں جو ہے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ میرے اختیار میں تو میرا وجود ہی نہیں ہے، میں تو اتنی عاجز ہوں کہ اگر اس کی دی ہوئی طاقت نہ ہو تو یہ زبان حرکت نہیں کر سکتی ہے، اگر اس کی دی ہوئی طاقت نہ ہو تو یہ آنکھ بلنک نہیں کر سکتی ہے، ایک مائنر ٹائنی چیز بھی ہمارے جسم کی جو ہے وہ اس کی عطا کی محتاج ہے۔ ہمارے اندر اپنے جسم کی حرکات و سکنات کا بھی ہمیں اختیار نہیں ہے، یہ اس کی طاقت ہے جس کے سبب ہم جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنی عجز و انکساری، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں بالکل حقیر
کمتر. یہی تو ہے کہ یہ وہ ایک ہی بارگاہ ہے کہ جہاں تم اپنے آپ کو حقیر بناتے ہو وہ تم کو بلندتر کرتا ہے. ورنہ کوئی بھی دربار، کوئی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں تم اپنے آپ کو حقیر کہو اور وہاں تمہیں عزت مل جائے، وہاں تمہیں موقع، مرتبہ اور مقام مل جائے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ ہے کہ جہاں تم عاجز جتنے بنتے ہو اتنا زیادہ اللہ تم کو باقدرت بناتا ہے، اتنا زیادہ تم کو اللہ پاورفل بناتا ہے. تو پھر اس کے آگے جھکنا چاہیے ہمیں عجز و انکساری کے ساتھ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہماری عزت ہو، ہماری تکریم ہو، ہمارا احترام ہو، ہماری کہنا چاہیے ہمیں اللہ وہ عز و شرف ملے، ہمارا وہ مرتبہ اور مقام ملے، تو اللہ کی بارگاہ ہی میں یہ ممکن ہے. ورنہ کہیں بھی ہمیں وہ عزت و شرف نہیں مل سکتی اور کسی کے. تو یہاں پر ہم نے اپنے عجز و انکساری کا جب اظہار کیا، اپنے بے بس کیا اپنے آپ کو، تو پھر ہم اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھ پر احسان فرما، میری گردن آگ سے چھڑا کر ان کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا، اور مجھے داخل جنت فرما، اور اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مختصر سی دعا ہے، مگر یہ دعا آئی اوپننگ ہے جو ہم کو حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے، ہمیں غفلت سے بیدار کرتی ہے، ہماری میں کو کچلتی ہے، اور ہماری اصل حقیقت کو، جو ہم اصل ہیں، اس کو آئینہ دکھاتی ہے. یہ دعا اگر کہ ہم اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہم جب اس کا ورد کرتے ہیں تو یقین جانیے، فار ایگزامپل جیسے ظہر کی نماز کے بعد ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں اور فہم کے ساتھ سمجھ کے، یقین جانیے ہماری عصر کی نماز میں ہماری کیفیت مختلف ہوگی، ہماری نماز کا طریقہ اور قرینہ مختلف ہوگا، وہ احساس بہت مختلف ہوگا کہ جب ہم اس دعا کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے اندر وہ شعور اور آگہی پیدا ہوگی، اور وہ ہمارے اندر اویئرنیس پیدا ہوگی کہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو خوش فہمیاں ہیں، وہ ہمیں وہ ریئلٹی چیک ہمارا ہوگا کہ تم کون ہو، کیا حیثیت ہے، کتنے پانی میں ہو، منزل سے کتنا دور ہو، تمہارے شب و روز کتنا تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور زندگی جو کہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عمل کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. حیات تو کنٹینیوس ہے نا، حیات تو جو ہے وہ روح کا جسم سے جدا ہونے سے حیات تو نہیں رکتی ہے، لائف تو آگے کنٹینیو ہے نا، ایک جرنی ہے جو ہمیں ابھی پتہ نہیں کتنے صدیوں میں کہاں پہنچائے گی، ٹھیک ہے نا. وہ زندگی تو چل رہی ہے، مگر عملی زندگی کی لائف بہت شارٹ ہے. عملی زندگی کی لائف جو ہے وہ صرف یہ دنیاوی عمر ہے کہ جس میں ہم کو اللہ یہ اپورچونٹی دیتا ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں اپنے عمل کو بہتر بنائیں، اور ہم اپنی اس زندگی کو کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل، کیونکہ فطرت انسانی ہے، کمفرٹ چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے. انسان چاہتا ہے میں پیمپرڈ ہوں، ہمیشہ عیاشی اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں. انسان یہ چاہتا ہے، مگر اپنی اس چاہت کے لیے وہ کیا جد و جہد کرتا ہے، اپنی اس خواہش کو فلفل کرنے کے لیے وہ کیا ایفرٹ ڈالتا ہے، کیا محنت کرتا ہے. یہ انسان ہے.
کہ وہ اپنے چاہت کو خود ہی پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے اپنے ایکشن کے ذریعے سے۔ تو یاد رہے کہ ہماری زندگی کنٹینیوس ہے، اللہ ہی جانتا ہے ہماری حیات کتنی طولانی ہے، مگر جو عملی زندگی ہے یعنی کہ عمل کے ساتھ کی جو زندگی ہے وہ صرف اس دنیا کی یہ لمیٹڈ زندگی ہے کہ جس کو ہم بہت کر لیں 50 60 70 80 100 سے تھوڑا اور زیادہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ ایک عام جنرل زندگی تو 60 70 سے زیادہ کی ایوریج جو کہنا چاہیے نہیں ہے۔ تو ہماری یہ جو 60 70 ایئرس کی جو یہ زندگی ہے اس دنیا کی، بس یہی زندگی ہے کہ جس میں ہم نے اپنے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لی۔ عمل صرف اس دنیا میں ہے، اس کے بعد تو پھر ہمارے عمل کا چیپٹر ختم ہے۔ پھر تو آپ دیکھ لیجئے کہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، عمل کہاں ہے؟ مردہ خود غسل کرتا ہے، مردہ خود کفن پہنتا ہے؟ نہیں، عمل کا چیپٹر اس کے جسم سے اس کی روح کا ڈیٹیچ ہونا، عمل کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی اس زندگی کو ویلیو کرنا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم نے بالخصوص یہ مہینہ کہ جو ملٹیپلائی کئی ٹائمز ملٹیپلائی کر کے ہم کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، تو جتنا ممکن ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے لمحات اپنی عمر کا بہت حصہ ضائع کر دیا ہے، تو اگر کمپنسیشن چاہتے ہیں ہم کہ وہ جو نقصان ہمارا ہو گیا ہے وہ نقصان کو ہم اپنے کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، تو یہ مہینہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ جس میں ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ ہم جو صدقہ خیرات دیتے ہیں وہ اس کو کئی گنا ملٹیپلائی کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جو ثواب دیتا ہے۔ تو یہ عقل مندوں کے لیے کتنی بڑی اپورچونٹی ہے کہ اس مہینے میں اپنے بیہیویئر کو ہم صحیح کر لیں، اپنے اخلاق کو ہم صحیح کر لیں، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ پچھلے کا جو بھی کھاتا کھلا ہوا تھا اس سب کو ہم اپنے مٹوا سکتے ہیں۔ وہ جتنی بھی ہم نے بدعمالیاں کی ہیں کہ ہم اپنا اخلاق بہتر کریں، کیونکہ عبادات کے لیے اخلاق کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے اخلاق نہیں ہے تو ہماری عبادتیں جو ہیں وہ ہماری عادتیں تو ہو سکتی ہیں مگر ان کا شمار عبادات میں نہیں ہوگا۔ تو خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے کہ ہم جو یہ روزہ رکھتے ہیں، شکم کا روزہ رکھتے ہیں، خداوند کریم ہمارے اندر وہ ول پاور دے، ہم آنکھ کا بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر، زبان کا بھی، ہمارے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ، ہماری فکر کا بھی روزہ، ہمارے باطن کا بھی روزہ، ہمارے ظاہر کا بھی روزہ، ہم یہ تمام اپنے روزے کو کامل اور مکمل اور کمپلیٹ ایک روزہ ہم بنا سکیں، صرف ہمارا روزہ ہمارے شکم تک محدود نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، کانشیس ہونا ہے، کہ محتاط ہونا ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں میکسیمم اپنے جو اس والے فرشتہ ہے جو ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف ہے، بس اس کو کہیں تم آج آرام کرو اس مہینے، اب اسی کو ہم ایکٹیو رکھیں تاکہ ہماری نیکیاں ہی نیکیاں ایڈ ہوں اور کوئی بدی ہماری اس مہینے کی برکت سے ہمارے اعمال نامے میں نہ لکھی جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ توجہ دینی ہے کہ اپنے روزے میں خالص پناہ پیدا کرنا ہے، روح روزہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کو درک کر سکیں، اس کو ویلیو کر سکیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ کلام الہی جو بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تحفہ ہے جو ہمیں اس مہینے میں ملا ہے، ہم اس کو اپنے ابھی جو اپنی حیات ہے، اپنے عمل میں، اپنے ایکشن میں ہم اس کو عملی جامہ پہنا سکیں تاکہ ہمارا کردار سنور سکے۔ اور اس کے علاوہ یہ دعا کا سلسلہ ہے
جو کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے بھی اپنے اندر شعور اور آگہی پیدا کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ رابطے کو اپنے جینون بنانا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے. تو خداوند کریم کے ساتھ جو ہمارا اس ماہ رمضان میں تعلق اور رابطہ پیدا ہوگا انشاءاللہ اور ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمیشہ کنٹینیو رکھے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ جتنے زیادہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ان مسکینوں، یتیموں اور ان مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ جذبہ ایثار و قربانی کا ہمارے اندر پیدا کرے. اور معبود برحق ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہماری عبادات میں اخلاص اور خلوص پیدا ہو، اور تمام مسلم امہ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی داد رسی کر، اور معبود برحق اپنے نظر کرم کو ہماری طرف سے کبھی بھی دور نہ کرنا. معبود برحق ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، ہماری اولاد کو دین حق پر ثبات قدمی عطا کرنا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. ہدایت ٹی وی اور اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.